السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اس درس میں گناہ کبیرہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے جس کی مغفرت نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں بیان ہوئی، اور خاص کر کے کہ آج گانے باجے میں جس انداز سے کفر و شرک شامل ہو گیا ہے، اور بے خبری میں ہمارا نوجوان اور ہمارا بھائی، ہماری بہنیں اس میں دھلے سے مبتلا ہو رہے ہیں اور اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں کچھ حدیثیں گانے کے حوالے سے پیش کروں گا۔ دیکھیں، ترغیب و ترہیب کی حدیثیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمہ ورنۃ عند مصیبہ۔ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہے۔ ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز، دوسرے مصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز، نوحہ کرنے کی آواز، کہ جس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخیاں اور جو ہے اللہ سے شکایتیں ہوں۔ خوشی کے وقت میوزک کی آواز، فرمایا یہ دونوں آوازیں ملعون ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا گانے والا، اس کو سننے والا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے دور ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب گھر میں گانے بجتے ہوں گے، گاڑیوں میں اور ہوٹلوں میں، دکانوں میں، نوجوان بائک سے جا رہا ہے تو کان میں ہینڈ فری ڈالے ہوئے ہے، وہ سن رہا ہے، گاڑی میں دھن مچ رہی ہے۔ ایسی صورت میں پھر رحمتیں کہاں سے ہوں گی؟ پھر بلائیں نازل ہوتی ہیں، پھر اس کے شیاطین اسے گھیر لیتے ہیں، اور بندہ مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، اور پھر شکایتوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ۔ جو شخص اپنی باندی سے بیٹھ کر گانا سنے، یا کسی بھی لڑکی سے گانا سنے اور اس کے کانوں میں قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں کہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی کل 2 حدیثیں بیان ہوں گی۔ اب دیکھیں، ان دونوں حدیثوں سے فلمیں، ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، یہ سارے کام رحمت خدا بندی سے دور کرنے والے اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رب کائنات، خالق ارض و سماوات پر بھی اعتراضات شروع کر دیے۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والے، اپنی بسوں اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والے، شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والے، اور بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والے، یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں کہ فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر گھول ڈالا ہے، اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے کے لیے کس قدر عیاری و مکاری کے ساتھ
ساز و آواز کے جادو کا جھال بچھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ چند اشعار نمونے کے طور پر دیکھیں جو آئندہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ ایک شعر ہے گانے کا کہ سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اس شعر میں معاذ اللہ اللہ عز و جل کو بھولنے والا مانا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھولنے سے پاک ہے۔ چنانچہ 16ویں پارے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ میرا رب نہ بہکے نہ بھولے۔ ایک دوسرا شعر دیکھیں، دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیرے دل میں، رہوں گی تیرے پاس۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کا عزم کیا گیا ہے، اس کا ارادہ کیا گیا ہے، جو کہ کفر ہے۔ کہتی ہے پوجا کروں گی۔ تیسرا شعر دیکھیں، ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے۔ یہ سب وہ اشعار ہیں جو بالکل سری اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، یہ بھی سری کفر ہے۔ چوتھا شعر دیکھیں، معاذ اللہ، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ کتنے کفریات ہیں اس میں۔ اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی، جو کہ کفر ہے، اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا گیا۔ غیر خدا کو سجدے تعظیمی حرام اور سجدے عبادت کفر ہے۔ اسی طرح پانچواں شعر دیکھیں، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تمہاری عبادت کریں گے۔ اب ایسے اشعار خاص کر کے شادی کی محفلوں میں، ڈانڈیا راس میں، گربے باجے میں، ڈی جے میں یہ سب بجتے رہتے ہیں، اور معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ہمارے لوگ اس پر جو ہے وہ نوٹے لٹاتے رہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ کتنی بلاؤں کو دعوت دے رہے ہیں، کتنے کفریات کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایسی شادیوں میں بھی برکتیں کہاں سے ہو؟ پھر آپس میں محبتیں کہاں سے ہو؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی ابتدا ویسی انتہا۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ سب غیروں نے لا علمی، ہماری جہالت کا وہ فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ ہمارے پاس ایمان جیسی نعمت و دولت ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے، اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنے پاس جو نعمت ہے اللہ رسول کی جانب سے جو ملی ہے اس کی ہم حفاظت کر سکیں۔ اب یہ شعر دیکھیں، اس میں سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تمہاری عبادت کریں گے۔ دو سری کفر ہے۔ اللہ تواب جس کی شان ہے، اس کی عذاب کو ہلکا جانا گیا، غیر خدا کی عبادت کا اظہار کیا گیا۔ یہ چند باتیں تھیں، آئندہ اور کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ ان تمام گانے کے اشعار اور برے اشعار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی آپ لوگوں سے نہیں کہتا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یا دوسروں کو پہنچائیں، مگر اب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں ایمان اور ایمانیات کا مسئلہ ہے، لہٰذا لوگ زیادہ سے زیادہ اسے سنیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں بہنوں، ان تمام تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔